Assalamu alaikum. Lesson number 41, Neuropsychological Perspective and History. Neuropsychology is the study of the relation between the brain function and behavior. Next है role of the neuropsychologist. इनका role जो होता है वो होता है determining the nature of diagnosis, prognosis for the recovery यानी मरीज़ कैसे रिकवर करेगा, interventions and rehabilitations. नेक्स्ट इनकी कुछ हिस्ट्री में आ जाता है कि अगर हमारे सर या माथे पर ख़ास किस्म के निशान होंगे तो इसका मतलब है कि जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह की होगी. इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस हिस्ट्री में शामिल की गई. द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल पोटेंशियलिटी दिया गया. लोकलाइजेशनिस्ट could not explain why lion in very different part of the brain produce the same deficit and impairment. An alternative theory integrate these two perspectives is the functional model. Neuropsychological assessment. न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट में specific psychological assessment instrument neurology was for a long time be wished by the notion of the mass action and brain functioning. उसके बाद ब्रेन है. ब्रेन में स्ट्रक्चर फंक्शन एंड एम्पेयरमेंट. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ब्रेन जो है वो 2 हेमिस्फीयर्स पे मुश्तमिल होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर. राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है. हमारे और जानवर में सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है वो फ्रंटल लोब का होता है. इसमें लोब्स पाए जाते हैं लाइक फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब जो है ये मोस्ट रिसेंटली डेवलप पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द टर्म ऑफ एवोल्यूशन. they enable us to observe and compare our behavior and reaction of others it on order to obtain feedback necessary to alter our behavior to achieve the valued goal. उसके बाद टेम्पोरल लोब है. टेम्पोरल लोब जो होती है ये लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, रिसेप्शन एंड एनालिसिस को, प्रोसेसिंग ऑफ द टोन साउंड्स एंड रिदम्स को कंट्रोल करती है. इसके बाद है जी पैरेटल लोब्स. ये जो होती है ये काइनेस्थेटिक परसेप्शंस को कंट्रोल करती है, अंडरस्टैंडिंग को, स्पेशल परसेप्शन को, सम लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग को देखती है. उसके बाद हमारे पास है occipital lobe. Occipital lobes are mainly oriented toward the visual processing and some aspect of the visually mediated memory, motor coordination as well as control of the equilibrium and muscle tone is associated with the cerebellum. उसके बाद antecedent for the case of the brain damage. इसमें trauma आ जाता है. ट्रॉमा जो होता है इसमें कंक्यूशन होता है, कंट्यूशन होता है और लैक्रेशन होता है. कंक्यूशन क्या होता है? इससे मुराद ये है कि जैरिंग ऑफ द ब्रेन यानी दिमाग जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है और इसकी रिज़ल्ट में जो अपनी मोमेंट्री डिसरप्शन है या ब्रेन फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. दूसरा है कंट्यूशन. कंट्यूशन में आपका ब्रेन जो है वो एक जगह से यानी नॉर्मल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पे, थोड़ा सा हिल जाता है यानी अपनी जगह से शिफ्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड पास्ट अगेंस्ट द स्कल. तो जो 3 है हमारे पास लैक्रेशन यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेन ऑफ द टिश्यू. इसमें ब्रेन टिश्यू जो हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं यानी डैमेज हो जाते हैं और ब्रेन टिश्यू जो अगर एक दफ़ा डैमेज होते हैं तो वो दोबारा नहीं बन सकते. नेक्स्ट हमारे पास सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट है. सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट जो होता है इसमें स्ट्रोक वगैरह हो जाता है एंड अकोल्यूजन में 3 ब्लड क्लॉट जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं यानी ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं. इसमें अफेजिया काजेस होती हैं, अप्रेक्सिया होती है या एग्नोसिया होती है. अफेजिया में जो है आपकी लैंग्वेज जो है वो ठीक तरह से नहीं रहती और अप्रेक्सिया में मूवमेंट आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और एग्नोसिया में जो है ये सेंसरी परसेप्शन जो है ये आपकी डिस्टर्ब हो जाती है. उसके बाद हमारे पास है ट्यूमर्स. ट्यूमर्स में ब्रेन के अंदर और बाहर दोनों साइड पे हो सकते हैं ये ट्यूमर्स.
اور ان کی وجہ سے آپ کو ہیڈیک ہوتا ہے، ویژن پرابلم ہوتی ہے، سرجری آپ کو اس کا جو علاج ہے وہ سرجری کے تھرو کروایا جاتا ہے. اینڈ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈی جنریٹو ڈیزیز. اس میں برین ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور یہ اولڈ ایج میں زیادہ تر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہنٹنگٹنس کوریا، پارکنسنس ڈیزیز، الزائمر ڈیزیز یا ڈائمینشیا ہو جاتا ہے. یہ 50 to 60 ایئرز میں پارکنسن ڈیزیز ہوتی ہے اور فائنلی جو ہے وہ ہنٹنگٹنس کوریا جو ہے یہ 30 to 50 ایئرز اولڈ میں ہو سکتا ہے. نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی ہو جاتی ہیں، لائک خوراک کی کسی کمی بیشی کی وجہ سے آپ کو میل نیوٹریشن کی وجہ سے یہ پرابلمس ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ کو پیلیگرا ہو جاتا ہے، یہ وٹامن B3 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بیری بیری ہو جاتا ہے، یہ بھی B1 کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ نیاکسن، یہ بھی وٹامن B3 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹاکسک ڈس آرڈر. ٹاکسک ڈس آرڈر جو ہیں یہ میٹل کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. ٹاکسن گیسز پلانٹس وغیرہ کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں یہ پرابلمز. اس کی جو ہے وہ ڈیلیریم یعنی ڈسٹرب کانشیسنیس، آپ کا کانشیسنیس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے بعد کرونک الکوحل ابیوزرز، جو مسلسل الکوحل ابیوزرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے آپ کی لمبک سسٹم پہ افیکٹ پڑتا ہے. افیکٹ آن دا ڈائی انسفلانس، جس میں برین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ڈیمیج آف دا سیریبیرم، یہ چیزیں اس میں افیکٹ ہو جاتی ہیں. نیکسٹ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کانسیکوینسز اینڈ سمٹم آف دا برین ڈیمیج. برین ڈیمیج کی وجہ سے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس میں آپ کا کوگنیٹو اور بیہیورل سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لائک سب سے پہلے ہے امپیئرڈ اورینٹیشن. امپیئرڈ اورینٹیشن میں یہ ہوتا ہے فار ایگزامپل ٹو سے who one is name the day of the week to know about the one surrounding، یعنی اپنی جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں لائک نام بھول جانا، ہفتہ کے دنوں کے نام بھول جانا یا ارد گرد کی چیزوں کو ہی بھول جانا. اس کے بعد ہے جی امپیئرڈ میموری. امپیئرڈ میموری میں خاص واقعات کو بھول جانا، انفارمیشن کو ریٹین نہ کر پانا. اس کے بعد امپیئرڈ انٹلیکچوئل فنکشن. امپیئرڈ انٹلیکچوئل فنکشن میں جو ہے اسپیچ، کیلکولیشن، جنرل نالج، یہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس کے بعد امپیئرڈ ججمنٹ، اس میں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں، ہمیں اب سونا چاہیے کہ نہیں، اس طرح کے پرابلمس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد شیلو اینڈ لیبائل افیکٹ، اس میں ہماری فیلنگس پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ہم اچانک سے رونا شروع کر دیتے ہیں، اچانک سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے لاس آف دا ایموشنل اینڈ مینٹل ریزیلینس. اس کے اندر جو ہے یہ ہماری فٹیگ اور اسٹریس وغیرہ شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد برین بیہیویئر ریلیشن شپس، اس میں ہمارے ساتھ لوکلائزیشن آف دا فنکشن بیکم پاپولر ویو. ہمارے بیہیویئر کے برین کے ساتھ کافی ریلیشن شپ ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کچھ چیزیں آ جاتی ہیں لائک فار ایگزامپل نمبر 1 ہے ڈکلائن ریزلٹنگ فرام دا سائیکولوجیکل فیکٹرس، یعنی سائیکوسس، لیک آف موٹیویشن، ایموشنل پرابلمس، دا وش ٹو فراڈ انشورنس کمپنی اینڈ سو آن. سیکنڈ میں آتا ہے ڈکلائن دا اسٹیمنگ فار دا برین انجری. نیکسٹ ہے انٹروینشن اینڈ ریہیبلیشن، یعنی ہر بیماری کو جاننے کے بعد اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وٹ از دا نیچر آف دا ڈیمیج، ڈیمیج ہونے کی نیچر کیا ہے. یہ دیکھنے کے بعد ڈیفیوز دا ڈیمیج، یعنی اوور آل اس کا جو اسپریڈ ہے وہ فنکشن پر پڑ رہا ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد فوکل ڈیمیج، یعنی مخصوص حصوں پر اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.